اسلام ہمسایوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ ہمسائے ایک دوسرے سے بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کی دیواریں سانجھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ فوری طور پر ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم اصول ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات استوار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کے قریبی ہمسایہ ممالک میں ایران، افغانستان، چین اور بھارت شامل ہیں۔ پاکستان چونکہ جنوبی ایشیا میں واقع ہے، اس لحاظ سے وہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک بالخصوص بنگلہ دیش، سری لنکا، برما اور نیپال وغیرہ سے بھی تعلقات قائم رکھنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لحاظ سے تمام اسلامی ممالک اس کے بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس رشتے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے جائیں۔ پاکستان نے دنیا میں موجود تمام اسلامی ممالک سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ وہ مسلمان ممالک کی تنظیم اسلامی کانفرنس کا ایک رکن بھی ہے، اور اس تنظیم کی ایک اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں بھی منعقد کروا چکا ہے۔ پاکستان نے الجزائر، انڈونیشیا، قبرص، فلپائن، فلسطین اور دیگر تمام اسلامی ممالک پر ہونے والے جبر و استحصال کی مخالفت کی ہے اور ان کی جدوجہد آزادی میں ہمیشہ ان کی حمایت کی ہے۔ اسلام کے مطابق تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ اس رشتے سے وہ بھائی بھائی ہیں، گویا گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تمام انسان ایک ہی نسل سے ہیں، دنیا میں کوئی دوسری نسل موجود نہیں۔ جو لوگ خود کو دوسری نسل قرار دیتے ہیں، اسلام ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکہ کے لوگ سیاہ فام لوگوں سے متنفر ہیں، اور کئی ممالک افریقہ کے باشندوں کو کالے کہہ کر ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں انسانی حقوق سے محروم بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ اہم اصول ہے کہ نسلی امتیازات کی مخالفت کی جائے۔ جنوبی افریقہ میں عیسائی حکومتیں سیاہ فام باشندوں کی تذلیل کر رہی ہیں، اس لیے پاکستان نے جنوبی افریقہ سے سیاسی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنے سے گریز کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں جنوبی افریقہ کے لیے اختیار کی جانے والی پالیسیوں کے خلاف ہمیشہ پاکستان نے احتجاج کیا اور سیاہ فام قرار دیے جانے والے لوگوں کی حمایت کی۔ قیام پاکستان سے قبل مشترکہ ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی اور یہاں ایک نوآبادیاتی نظام قائم تھا۔ 1947 میں ہندوستان کو پاکستان اور بھارت دو ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں آزادی اور خود مختاری دی گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں یہ اصول اپنایا کہ دنیا بھر میں نوآبادیاتی نظام کی مخالفت کی جائے گی اور جدوجہد آزادی کے سلسلے میں نوآبادیاتی ملکوں کی حمایت جاری کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ماضی میں لیبیا، تیونس، مراکش، ملائیشیا اور انڈونیشیا اور اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا، الجزائر وغیرہ میں بھی نوآبادیاتی نظام قائم تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اتحادیوں کے مفتوحہ علاقوں میں سے بعض علاقوں کو نوآبادیاتی قرار دے کر اقوام متحدہ کے تولیتی نظام کو قائم کیا گیا۔ پاکستان نے دنیا بھر میں اقوام متحدہ میں نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے مہم چلائی۔ آج پاکستان اقوام متحدہ کے قانون کے تحت دنیا بھر میں اس نظام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کی تولیتی کونسل بھی ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے تحت نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دو بڑی طاقتیں بن کر سامنے آئے۔ کچھ ممالک نے امریکہ کے ساتھ اور کچھ نے روس کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اس طرح دنیا دو بڑے بلاکوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں میں سرد جنگ شروع ہو گئی۔ ان حالات میں بعض ممالک نے مل کر غیر جانبدارانہ ممالک کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں بلاکوں میں سے کسی میں بھی شمولیت اختیار نہ کی جائے اور بڑی طاقتوں سے الگ رہ کر مذکورہ تحریک کے تحت ایک مضبوط اور مستحکم تعلق قائم کیا جائے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دو بڑی طاقتیں بن کر ابھرے۔ کچھ ممالک نے امریکہ کی اور کچھ ممالک نے روس کی حمایت شروع کر دی۔ اس طرح دنیا دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ان حالات میں بعض ممالک نے مل کر غیر جانبدارانہ تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں بلاکوں میں سے کسی میں بھی شمولیت نہ کی جائے اور بڑی طاقتوں سے الگ رہ کر مذکورہ تحریک کے تحت ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات قائم کیے جائیں۔ پاکستان ابتدا میں اپنی ضرورت کے تحت امریکی بلاک سے وابستہ رہا۔ جب اس نے اپنی سلامتی کے لیے مناسب انتظام کر لیا
تو 1979 میں ہوانا کانفرنس میں شرکت کر کے غیر جانبدارانہ تحریک کی رکنیت حاصل کر لی۔ اس کے بعد سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اصول یہ طے پایا کہ غیر جانبدارانہ تحریک سے وابستگی برقرار رکھے۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد ہندوستان میں قائم چھوٹی بڑی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی مرضی سے پاکستان یا ہندوستان میں جس ملک میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ بھارت نے فوری طور پر بھارت کی اندرونی ریاستوں اور ریاست جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ چنانچہ قیام پاکستان کے شروع سے ہی مسئلہ کشمیر پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گیا۔ پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا اور دنیا کے اکثر ممالک کو اس مسئلے میں اپنا ہم نوا بنا لیا۔ کشمیری مسلمانوں نے خود بھی آزادی کی تحریک شروع کر دی۔ پاکستان مجاہدین کشمیر کا ہمیشہ ہم نوا رہا ہے اور ان کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نے آزادی کشمیر کو اپنی خارجہ پالیسی کے اہم اصول کے طور پر متعارف کروایا ہے اور ہر حکومت اس اصول کو اپناتی رہی ہے۔ یہ اصول اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کشمیر آزادی حاصل نہ کر لے۔ اپریل 1955 میں انڈونیشیا کے شہر بنڈوگ میں ایفرو ایشیائی کانفرنس ہوئی جس میں ایشیا اور افریقہ کے ممالک نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں 2 بر اعظموں کے 29 ممالک نے حصہ لیا جن میں چین، انڈونیشیا، مصر، پاکستان، سوڈان، برما، بھارت اور افغانستان وغیرہ شامل تھے۔ اسی کانفرنس میں شریک ہونے والے ممالک کو تیسری دنیا کا نام دیا گیا۔ یہیں سے غیر جانبدارانہ تحریک یا ناوابستہ ممالک کی تحریک کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس وقت سے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کا یہ اصول طے کیا ہے کہ وہ تیسری دنیا سے اپنے روابط برقرار رکھے گا۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اور اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ امن اور سلامتی کو برقرار رکھیں اور دنیا میں فساد نہ پھیلائیں۔ چنانچہ اسی نظریے کے تحت پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اس سلسلے میں بین الاقوامی طور پر جو جدوجہد بھی ہو اور کارروائی کی جائے اس کی بھرپور حمایت کی جائے۔ جب کوئی قوم یا ریاست دوسری ریاستوں سے زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہے تو وہ متکبر، مغرور اور خود سر ہو جاتی ہے اور خود سے کمزور لوگوں یا ملکوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے جبر و ستم کی مرتکب ہوتی ہے۔ بھارت کے رہنماؤں اور بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جب کوئی ملک قوت حاصل کر لے تو اسے اپنے کمزور پڑوسی پر حملہ کر کے اسے اپنے زیر تسلط لے لینا چاہیے۔ مزید برآں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول بھی انہی ہندو اکابرین کا طے کردہ ہے۔ دنیا میں امن و امان قائم تبھی رہ سکتا ہے جب طاقت میں توازن برقرار رہے۔ ماضی میں جب روس اور امریکہ 2 بڑی طاقتیں تھیں تو دنیا 2 بڑے حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے طاقت میں کچھ تو توازن پیدا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے دنیا ایک بڑی جنگ سے محفوظ رہی۔ جب روسی بلاک بھی ٹوٹ گیا تو امریکہ دنیا کی بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا اور اس نے دنیا کے اکثر ممالک بالخصوص اسلامی ممالک کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے امریکہ خود سر، متکبر اور جابر اور ڈکٹیٹر بن گیا۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ضمن میں توازن طاقت کا قائل ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن قائم رکھا جائے، جدوجہد کی جائے اور اس ضمن میں جو طریقہ کار بھی اختیار کیا جائے اس کی بھرپور حمایت کی جائے۔ اسلحہ کی دوڑ کو روکنے کے لیے 1953 میں امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ بنی نوع انسان کے پرامن مقاصد کی خدمت کے لیے ایٹمی طاقت کی ایک بین الاقوامی ایجنسی قائم کی جائے۔ اس کے بعد 1955 میں جنیوا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اسی قسم کی تجویز پیش کی گئی۔ مئی 1978 میں تخفیف اسلحہ کے ضمن میں اقوام متحدہ نے خصوصی اجلاس طلب کیا جس میں تخفیف اسلحہ کو بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے منشور کی روح قرار دیا گیا۔ ایک قرارداد میں کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیار بنی نوع انسان اور تہذیب و تمدن کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال والی جنگ کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ اس کے بعد تخفیف اسلحہ کے ضمن میں کئی کانفرنسیں اور خصوصی اجلاس منعقد ہوتے رہے۔ 1985 میں جنرل اسمبلی میں ایٹمی دھماکوں پر پابندی لگا دی گئی۔ 1998 میں ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کا جامع معاہدہ عمل میں لایا گیا جسے CTBT کا مختصر نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کا یہ معاہدہ کسی بھی ایٹمی ہتھیار کی آزمائش یا ایٹمی دھماکے کی دنیا بھر میں مخالفت کرتا ہے۔ اس معاہدے پر اقوام متحدہ کے رکن ممالک میں سے 150 نے دستخط کیے جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ چنانچہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ تخفیف اسلحہ کی حمایت کی جائے اور اس ضمن میں جہاں پر جو بھی کوششیں کی جائیں اس میں بھرپور حصہ لیا جائے۔
मई 1974 में भारत ने पहला एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद पेश की कि जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक रखा जाए। यह करारदाद 113 वोटों से मंजूर की गई, लेकिन भारत ने इसकी कोई परवाह न की और अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखा। इसके बाद दिसंबर 1978, दिसंबर 1983, नवंबर 1985 और दिसंबर 1986 में भी इसी किस्म की करारदादें मंजूर की गईं। 1974 में श्रीलंका ने अक़वाम मुत्तहिदा में यह दरख्वास्त दी थी कि बहर हिंद को एटम से पाक इलाका और पुरअमन खित्ते के तौर पर महफूज रखा जाए ताकि बड़ी ताकतें बहर हिंद में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दें। इसके बाद भी इस किस्म की कई करारदादें मंजूर हुई, मगर इन पर कोई अमल दरामद न हो सका। ताहम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी उसूल ये है कि बहर हिंद को एटम से पाक इलाका करार दिया जाए और इस सिलसिले में जो भी करारदाद पेश की जाए या कार्रवाई की जाए इसकी भरपूर हिमायत की जाए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है, इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद करने का पाबंद भी है। इसकी खारजा पॉलिसी में ये उसूल वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल किया जाए और इस ज़िम्मन में अक़वाम मुत्तहिदा से मुकम्मल ताउन किया जाए।